بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح، اس میں 7واں پڑھا پڑھا گیا۔ اس بارے میں سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورہ انعام کا کچھ حصہ پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نصارہ اور اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حبشہ میں نجاشی کے دربار میں جب اللہ کے رسول کا خط پڑھا گیا اور سورہ مریم پڑھوا کر جب اس نے سنا تو بادشاہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے۔ سب سے پہلے یہ حکم بیان کیا کہ حلال و حرام وہی ہے جسے اللہ نے حلال اور حرام کہا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کیا کرو۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ کسی نے اگر قسم کھا لی اور اس کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اوسط درجے کا کھانا 10 مسکین کو کھلانا ہے یا کپڑا پہنانا ہے۔ نمبر 2 غلام آزاد کرنا، اور نمبر 3 روزے رکھنا۔ تیسرا حکم شراب اور جوا کی حرمت کا آخری حکم آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب الی آخرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ شراب اور جوا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں نفع کم نقصان زیادہ ہے۔ دوسرا حکم آیا تھا کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور یہاں پہ صاف طور سے منع کر دیا کہ شراب اور جوا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد بیچ میں ایک جملہ آیا کہ بہت زیادہ سوال مت کیا کرو، اس لیے کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ چوتھا حکم یہ بیان کیا گیا کہ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے، البتہ اگر سمندری سفر کر رہے ہو تو مچھلی وغیرہ پکڑنے کی اجازت ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا کہ کعبہ، مسجد، ہدی کے جانور وغیرہ کا احترام کیا کرو۔ چھٹا حکم آیا کہ پاک اور ناپاک ممیز کر دیے گئے، لہٰذا تم پاک چیز ہی استعمال کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ساتواں حکم آیا کہ غیر اسلامی خود ساختہ شریعت جو ان لوگوں نے بنا رکھی تھی، اس پر اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا یہ سب غیر اسلامی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی تھیں جیسے بحیرہ وہ اونٹنی جو 5 مرتبہ بچے جن چکی ہو اور آخری بچہ اس کا نر ہو، ایسی اونٹنی کو وہ لوگ اللہ کے نام پر اور خدا کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ صائبہ وہ اونٹنی جو 10 مرتبہ مادہ بچے جن چکی ہو، اور ایسی اونٹنی جو شکرانے کے طور پر بھی آزاد کر دی جاتی تھی، اس کو صائبہ کہا جاتا تھا۔ وسیلہ بکری کا بچہ اگر نر ہوتا تو اس کو بھی خدا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حام کسی اونٹنی کا پوتا سواری کے قابل ہو جاتا تو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 8واں حکم آیا وصیت کا، کہ اگر کوئی انسان سفر میں ہے اور اس کے موت کا وقت قریب آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ وصیت کرے، اس پر گواہ بنا لے، اور جس کو وصیت کی گئی ہے وہ جگہ پر پہنچ کر لوگوں کے سامنے قسم کھا کر کہے کہ مجھے جو کچھ حوالہ کیا گیا ہے میں نے صحیح پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم دشمن بن گئی اور انہوں نے آواز لگائی کہ کون میری مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کیا جائے تاکہ ہم کھائیں اور اپنے دل کو مطمئن کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے پروردگار ہم پر دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہم کھائیں پئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دسترخوان اتارا جائے گا، لیکن اگر کسی نے ناشکری کی تو پھر اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے
اور اس میں زیادہ تر قریش مخاطب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کو پیش کیا۔ اس کے بعد کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا اور تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور آزر کا تذکرہ آیا۔ حضرت ابراہیم نے آزر بادشاہ وقت سے کہا کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی تلاش میں تھے، بہت ساری نشانیوں کو دیکھا، انہوں نے چاند، سورج، ستاروں کو دیکھا، اور جب یہ سب ڈوب گئے تو انہوں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 اولاد اسماعیل اور اسحاق سے نوازا تھا، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے 12 بیٹے، وہیں سے تمام نبیوں کا سلسلہ چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کی یہ ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا محروم کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بڑی مبارک کتاب ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کے ذریعے آپ مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ جو لوگ آخرت پر اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عجائبات عالم کا تذکرہ کیا، اللہ کی قدرت اور اس کی جو نشانیاں ہیں اس کو بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ سب تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس میں جو بصیرت والے ہیں ان کے لیے نفع ہے، اور جو اپنے آپ کو اندھا بنا رکھے ہیں اس کے لیے نقصان ہے۔ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا